آج جو آپ سے بات ہوگی سپریم کورٹ میں حکومتی گروپ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لے گیا ہے اور 8 نئے ججز کی تعیناتی اس وقت پائپ لائن میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکی مروت میں ایک احتجاج ہوا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اس کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے حالیہ پالیسی میں اس وقت کیا کیا فرق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 کروڑ لوگوں کے خلاف پاکستان میں کس طرح کی قانون سازی ہوئی، اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مارچ اور اپریل میں دوبارہ سے کیا سوچ رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات میں جانے سے انکار کر دیا، اور پیپلز پارٹی جو پی کا ایک ترمیمی بل تھا اس میں حکومت کا ساتھ دے کے اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم ایچ آر ٹی وی۔ پہلی بڑی خبر جو سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے تھے، قاضی فیض عیسی صاحب کے جانے کے بعد جو حکومتی گروپ ہے وہ کمزور ہوا تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم کرنا بہت ضروری تھا اور نئے ججز لانے لازمی تھے۔ اس وجہ سے اب 11 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور 8 نئے ججز کی اس وقت تعیناتی ہوگی، کیونکہ اس وقت اس حکومت اور نظام کو لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا حکم آئے کہ یہ حکومت اور یہ نظام ہوا میں اڑ جائے، کیونکہ ان کے جو کرتوت ہے، ان لوگوں نے جو اس وقت پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، جو لوگوں کے گھروں پہ ڈھاکے ڈالے ہیں، اس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم کرنا لازمی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لکی مروت میں احتجاج ہوا ہے، 3 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے پاکستان کے اداروں کو، طالبان کو، وہاں کے جو لوگ اغوا ہوئے ہیں کچھ، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ یقین کریں کہ میں ڈر گیا ہوں، میں سہم گیا ہوں، لیکن آفرین ہے اس وقت نظام میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر، اس وقت پاکستان کے فیصلہ کرنے والے طاقتور لوگوں پہ، کہ وہ ان کو پاکستان کی کے پی میں اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، پاکستان کے بلوچستان میں اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہاں کے حالات کس سمت پہ جا رہے ہیں، کیسے وہاں پہ لوگوں نے اسلحہ اٹھا کے اس احتجاج میں شرکت کی ہے، اور وہاں پہ آپ کو پیغام دیا ہے کہ آپ اپنا جو لائن آپ نے پکڑا ہوا ہے آپ اس کو سیدھا کر لے، اور آپ جو اغواکاریاں کر رہے ہیں، آپ جو لوگوں کو غائب کر رہے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دے، جس سے لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو کے پی کے حالات ہے آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں 15 کروڑ عوام تقریباً سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں قانون سازی کیسے ہو رہی ہے؟ فارم 47 کی حکومت کیوں لے کے آئے گئے تھے؟ اسی وجہ سے لے کے آئے تھے کہ اسی قوم کے خلاف، اسی لوگوں کے خلاف، اسی یوتھ کے خلاف قانون سازیاں کرنے کی۔ آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے 15 منٹ کے ٹائم میں 15 کروڑ لوگوں کے خلاف ایک بل پاس کر لیا کہ وہ اپنی مرضی کی بات نہ کر سکے، وہ آپ کے خلاف بات نہ کر سکے، وہ آپ کے کام پہ وہ آپ کے خلاف تنقید نہ کر سکے۔ انتہائی افسوسناک ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مارچ اپریل میں دوبارہ سے سڑکوں پر آنے کا پلان کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ اس نظام سے، ان اداروں سے، اس عدلیہ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ فیصلے ہوں گے تو روڈز پہ ہوں گے، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب جو اپنی ٹیم کو اس وقت چینج کر رہے ہیں، جو اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہے، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے سڑکوں پر آنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، اگر آپ نے اس ملک میں رولز آف لا کو لے کے آنا ہے، تو آپ نے یہ احتجاج کر کے کرنا ہے، کیونکہ اس نظام اور اس حکومت سے آپ کسی بھی بلائی کی، کسی بھی انصاف کی توقع نہ رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مذاکرات تھے، آج ان کا ایک اجلاس ہوا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شرکت نہیں کی ہے، کیونکہ اس سے پہلی پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کا اعلان آپ نہیں کریں گے تو ہم اس مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کاٹ چلا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے، عمران خان صاحب کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، اب جا کے یہ پوری قوم کو پتہ چل گیا کہ
پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ایک بات کرتے تھے کہ ان کی اوقات نہیں ہے، ان کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کر سکے، اس وجہ سے اب پوری قوم کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن کا اعلان اگر نہیں کر سکتے تو ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی 2-2.5 سالوں سے پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس حکومت کا، اس نظام کا ہر اس غیر قانونی کام میں، اس ہر غیر قانونی بل میں ساتھ دیا ہے۔ تو اب جا کے جو پی کا ایک ترمیمی بل ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی نے ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کا ساتھ دیا، اس نظام کا ساتھ دیا۔ تو آنے والے دنوں میں جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، پاکستان کے اس نظام کے بارے میں اگر بات ہوگی تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت سے نکلنے کی بھی سوچ رہے ہیں، حکومت میں شامل بھی ہے، آپ اس کے ہر غیر قانونی میں کام میں ساتھ بھی دے رہے ہیں اور آپ اس کے ہر کام پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک ہے، آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں لیکن لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے۔ جب بھی بات ہوگی پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار آپ دونوں یہ بڑی جماعتیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔